بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ رات قیامت کی رات تھی اور باہر آسمان سے برستی بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جیسے قدرت بھی ہمارے گھر پر ٹوٹنے والی آفتاب پر نوحہ کہ نہ ہو۔ لاؤنج میں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ عجیب سا شور مچا رہی تھی، اور امی جان صوفے پر نیند دراز ہاتھوں میں تسبیح تھامے مسلسل روئے جا رہی تھیں، جبکہ ابو جان کھڑکی کے پاس کھڑے باہر کے گھپ اندھیرے کو گھور رہے تھے، جہاں سوائے مایوسی کے کچھ نہیں تھا۔ آہد بھائی کو لاپتہ ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، اور ان 3 دنوں نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو قبرستان جیسی خاموشی میں بدل دیا تھا۔ آہد بھائی صرف میرا بھائی نہیں تھا، بلکہ وہ اس گھر کی رونق تھا، ایک کامیاب بزنس مین اور انتہائی سمجھدار انسان جو اپنے دوستوں کے ساتھ فیری میڈوز کے ٹرپ پر گیا تھا، مگر پھر وہاں لینڈ سلائیڈنگ کی خبر آئی اور سب کچھ ملبے تلے دب گیا۔ ریسکیو والوں نے کہا تھا کہ امید بہت کم ہے، اور یہی وہ جملہ تھا جس نے امی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ میں کچن سے پانی کا گلاس لے کر امی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک باہر مین گیٹ پر زوردار دستک ہوئی۔ اس طوفانی رات میں اتنے زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ امی ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور ان کی آنکھوں میں امید اور خوف کا ایک عجیب سا طوفان امڈ آیا۔ ابو نے فوراً میری طرف دیکھا اور ہم تینوں کے دل جیسے حلق میں آ گئے۔ کون ہو سکتا ہے اتنی رات گئے؟ کیا کوئی بری خبر ہے یا پھر کوئی معجزہ رونما ہو چکا ہے؟ میں کامتی ٹانگوں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی اور میرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جم سا گیا تھا۔ باہر ہوا کا شور چیخ رہا تھا اور میرے دل میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ سامنے بارش میں بھیگا ہوا آہد بھائی کھڑا تھا، اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے، مگر وہ زندہ تھا۔ وہ میرے سامنے اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ امی پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی اور آہد بھائی کو گلے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھیں اور ان کا چہرہ چوم رہی تھی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کا بیٹا موت کے منہ سے واپس آ گیا ہے۔ ابو بھی دوڑ کر آئے اور آہد بھائی کو بازوں میں بھر لیا۔ یہ خوشی کا منظر تھا، مگر میری نظریں آہد بھائی کے کندھے کے پیچھے جم گئی تھیں، جہاں اندھیرے میں کوئی اور بھی کھڑا تھا، بارش کے پانی میں بھیگا ہوا ایک وجود جس نے سر سے پاؤں تک ایک عجیب سے رنگ کا شال اوڑھ رکھا تھا، جو رات کی تاریکی میں بھی الگ سے چمک رہا تھا۔ آہد بھائی نے امی کے آنسو پونچھے اور پھر آہستگی سے پیچھے ہٹتے ہوئے سائے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، امی ملیے اس سے، یہ ماہ نور ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں آج آپ لوگوں کے درمیان زندہ نہ ہوتا۔ اس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے، اور اب یہ صرف میری محسن نہیں بلکہ میری شریک حیات بھی ہے۔ آہد بھائی کے یہ الفاظ بم بن کر ہمارے سروں پر گرے۔ امی اور ابو ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے، شادی اور وہ بھی ایسے حالات میں جب ہم سب سوگ منا رہے تھے، مگر پھر آہد بھائی کی زندگی کی خوشی اس قدر بڑی تھی کہ انہوں نے فوراً ہی سر تسلیم میں خم کر دیا اور سوال و جواب کا وقت ڈال دیا۔ تبھی وہ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی روشنی میں آئی، اور جیسے ہی لاؤنج کی لائٹ اس کے چہرے پر پڑی تو میرے حلق سے سانس اٹک گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا، اتنا سفید کہ غیر حقیقی لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری جھیل جیسی نیلی اور پراسرار تھیں، جن میں جھانکنا ناممکن تھا۔ اس کے بال بارش میں بھیگے ہونے کے باوجود کمر تک لہراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی میں ایک ایسی دہشت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر ہم سب کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا ہو۔ آہد بھائی اسے لے کر اندر آئے تو میں نے نوٹ کیا کہ اس کے چلنے کی آواز بالکل نہیں تھی، حالانکہ اس نے پیروں میں کچھ پہن رکھا تھا، مگر اس کی چال بلیوں جیسی خاموش اور سبک تھی۔ امی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور دعائیں دی، مگر میں دور کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھنٹی بج رہی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ غلط ہے، عائشہ کچھ بہت غلط ہے۔ میں نے ہمت کر کے قدم بڑھایا اور کہا، خوش آمدید بھابھی، میں عائشہ ہوں، آہد بھائی کی چھوٹی بہن۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی دھیمی اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو میرے پورے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ برف کی سل جیسا یخ تھا، اتنا ٹھنڈا کہ انسان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔
مجھے لگا جیسے میں نے کسی مردہ جسم کو چھو لیا ہو۔ میں نے گھبرا کر فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مگر ماہنور بھابھی کے چہرے پر تاثرات بالکل اسپاٹ رہے، جیسے انہیں معلوم ہو کہ ان کا لمس انسانی برداشت سے باہر ہے۔ اگلے چند گھنٹے گھر میں ایک عجیب سی افراتفری اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں گزرے۔ امی نے فوراً کچن کا رخ کیا تاکہ اپنے بیٹے اور نئی بہو کے لیے کھانا گرم کر سکیں، جبکہ ابو آہت بھائی سے ان کے حادثے کی تفصیلات پوچھ رہے تھے۔ آہت بھائی بتا رہے تھے کہ کیسے لینڈ سلائیڈنگ کے بعد وہ ایک گھاٹی میں جا گرے تھے اور وہاں انہیں مقامی قبیلے کے لوگوں نے پناہ دی، جہاں ماہنور بھابھی نے ان کی دیکھ بھال کی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ماہنور بھابھی یتیم ہے اور اس دنیا میں اس کا آہت بھائی کے سوا کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے وہی نکاح کر لیا۔ میں خاموشی سے بیٹھی ماہنور بھابھی کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ صوفے پر بالکل ساکت بیٹھی تھی، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ اس کی پلکیں جھپکنے کی رفتار عام انسانوں سے بہت کم تھی، اور اس کی نظریں لاؤنج کی ہر چیز کا یوں جائزہ لے رہی تھیں جیسے کوئی شکاری اپنے نئے علاقے کو پرکھتا ہے۔ جب امی نے کھانے کی میز سجائی اور سب کو بلایا تو ہم سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ بھوک اور تھکن سے آہت بھائی کا برا حال تھا اور وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ امی بار بار ماہنور بھابھی کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا تم بھی کھاؤ، تم تو بہت کمزور لگ رہی ہو، سفر کی تھکن ہوگی۔ مگر ماہنور بھابھی نے پلیٹ میں موجود چکن کڑاہی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے صرف کھانے کی پلیٹ کو اپنے چہرے کے قریب کیا اور ایک گہری سانس لی، جیسے وہ کھانے کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی ہو، اور پلیٹ واپس رکھ دی۔ امی نے حیرانی سے پوچھا، ارے بیٹا تم کھا کیوں نہیں رہی؟ کیا پسند نہیں آیا؟ میں تمہارے لیے کچھ اور بنا دوں؟ ماہنور بھابھی نے اپنی وہ پرسرار آنکھیں اٹھا کر امی کو دیکھا اور اپنی کھنکدار مگر بھاری آواز میں پہلی بار بولی، نہیں امی جان، بس میرا پیٹ بھر گیا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی جو خالی کمرے میں دیر تک سنائی دیتی رہی۔ ہم سب حیران تھے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آنے والا انسان صرف کھانے کو سونگھ کر کیسے پیٹ بھر سکتا ہے۔ مگر آہت بھائی نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، امی وہ دراصل پہاڑی لوگ ہیں نا، کم کھاتے ہیں، اور شاید ابھی سفر کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہے، آپ اس سے آرام کرنے دیں۔ اس رات میں اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھو رہی تھی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرا ذہن بار بار ماہنور بھابھی کے اس برفیلے لمس اور کھانے کو سونگھنے والے انداز میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ جو ٹھنڈک میں نے اس کے ہاتھ میں محسوس کی تھی وہ نارمل نہیں تھی۔ وہ سردیوں کی عام ٹھنڈک نہیں تھی، بلکہ ایسی ٹھنڈک تھی جو ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ طوفان اب تھم چکا تھا، مگر ہوا کی سائیں سائیں ابھی بھی جاری تھی۔ مجھے شدید پیاس لگی تو میں اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور کچن کی طرف جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ میں لاؤنج کی طرف بڑھی تو مجھے ایک انتہائی مسحور کن خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ یاسمین اور رات کی رانی کے پھولوں کی ملی جلی خوشبو تھی جو اتنی تیز تھی کہ دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ بند گھر میں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے باغ میں تو ایسے پھول نہیں لگے تھے۔ میں نے سوچا شاید ماہنور بھابھی نے کوئی پرفیوم لگایا ہو، مگر یہ خوشبو قدرتی پھولوں جیسی تھی، مصنوعی نہیں۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف مڑی تو میری نظر اچانک بک شیلف کے پاس پڑے صوفے پر پڑی اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا اور حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہاں گھپ اندھیرے میں کوئی بیٹھا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں ماہنور بھابھی تھی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، کوئی لائٹ نہیں جل رہی تھی، مگر وہ ہاتھ میں کتاب پکڑے بڑے آرام سے اس کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کتنے اندھیرے میں کوئی انسان کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جہاں اپنا ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو وہاں وہ کتاب کے باریک حروف کیسے پڑھ رہی ہے؟ میں ابھی اسی خوف میں مبتلا تھی کہ اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس لمحے میری روح فنا ہو گئی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں عام انسانوں جیسی نہیں تھی، بلکہ ان میں سے جگنوں جیسی مدھم سے سبز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ چمک رہی تھی، بالکل کسی جنگلی جانور کی طرح جو رات کے اندھیرے میں شکار کو دیکھتا ہے۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی، میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی وہ چمکتی ہوئی آنکھیں سیدھی میری روح میں اتر رہی تھی۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی اور اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ لاک کر دیا
और कंबल में मुँह छुपा कर कांपने लगी। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मेरा भाई जिस लड़की को ब्याह कर लाया है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो कुछ और है, कोई ऐसी मखलूक जिसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है। उस रात में खौफ के मारे सो नहीं सकी और सारी रात आयतल कुर्सी का वर्द करती रही। मेरा वहम अब यकीन में बदल चुका था कि आहत भाई के साथ आने वाली ये बला कोई मामूली औरत नहीं है। सुबह जब मैं डरते डरते कमरे से बाहर निकली तो घर का माहौल बज़ाहिर बहुत नॉर्मल था। अम्मी नाश्ता बना रही थी और अब्बू अखबार पढ़ रहे थे। आहत भाई अभी सो रहे थे, लेकिन महानूर भाभी वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मी से दबी आवाज़ में पूछा, अम्मी भाभी कहाँ हैं? अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो फजर के वक्त ही उठ गई थी, कह रही थी कि बाग में टहलने जा रही हैं, उन्हें ताज़ा हवा पसंद है। मैंने खिड़की से बाहर बाग में झांका तो देखा कि महानूर भाभी लॉन के बीचों बीच खड़ी हैं, और जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हमारे लॉन के वो गुलाब के पौधे जो पिछले महीने माली की गफलत से सूख चुके थे और जिन पर सिर्फ कांटे बाकी थे, महानूर भाभी ने अपना हाथ एक सूखी हुई टहनी पर रखा हुआ था और देखते ही देखते उस टहनी पर सब्ज पत्ते फूटने लगे और लम्हों में वहाँ एक सुर्ख गुलाब खिल उठा। ये कोई नज़र का धोखा नहीं था। मैंने अपनी जागती आंखों से कुदरत के कानून को टूटते हुए देखा था। वो कोई इंसान नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी और मौत पर इख्तियार रखने वाली कोई पुरस्कार हस्ती थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि हमारे घर की पालतू बिल्ली मानो, जो अजनबियों से सख्त नफरत करती थी और कभी किसी के पास नहीं जाती थी, वो महानूर भाभी के पैरों में लोटपोट हो रही थी और महानूर भाभी बड़े प्यार से उसे सहला रही थी। जानवर इंसानों से ज़्यादा हसास होते हैं और मानो का ये रवैया बता रहा था कि वो महानूर भाभी को पहचानती है या फिर उसकी ताकत के ज़ेर असर है। मैं खिड़की के पर्दे के पीछे छुपी ये सब देख रही थी कि अचानक महानूर भाभी ने गर्दन मोड़कर सीधा मेरी खिड़की की तरफ देखा। हालांकि मैं पर्दे के पीछे थी और मुझे देखना नामुमकिन था, मगर उसकी नज़रें सीधी मेरी आंखों से टकराईं और उसके होंठों पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानती हो कि मैं उसे देख रही हूँ और वो मुझे ये पैगाम दे रही हो कि आयशा, तुम कुछ भी देख लो, कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। मैं खौफ से पीछे हट गई और मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद मेरी पसलियाँ टूट जाएंगी। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से एक नामुमकिन वाक़या देखा था। एक सूखी हुई टहनी पर लम्हों में ज़िंदगी दौड़ गई थी और वो सुर्ख गुलाब जो वहाँ खिला था वो आम गुलाब नहीं लग रहा था, बल्कि उसका रंग खून की तरह गहरा सुर्ख था। मैं वहीं दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और अपने ठंडे पड़ते हाथों को रगड़ने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसको बताऊं। अगर मैं अम्मी या अब्बू को बताती तो वो यकीनन यही कहते कि मुझे वहम हुआ है या मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैंने गहरे सांस ली और ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश की ताकि नाश्ते की मेज़ पर किसी को मुझ पर शक न हो। मैं लरजते कदमों के साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंची जहां सब नाश्ता कर रहे थे। आहत भाई बड़े खुशगवार मूड में थे और अम्मी उन्हें पराठा बनाकर दे रही थी। मैं खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई और सर झुकाकर ब्रेड पर मक्खन लगाने लगी, हालांकि मेरे हाथ कांप रहे थे। अभी हम नाश्ता कर ही रहे थे कि महानूर भाभी अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में वही सुर्ख गुलाब था जो उन्होंने अभी अभी अपने जादुई लम्स से उगाया था। वो मुस्कुरा रही थीं और सुबह की रोशनी में उनका हुस्न और भी ज़्यादा खैराकुन लग रहा था। उन्होंने आते ही वो गुलाब आहत भाई की तरफ बढ़ाया और अपनी खनकदार आवाज़ में कहा, आहत, ये आपके लिए है, सुबह की पहली खुशबू। आहत भाई ने मुस्कुराते हुए वो फूल थाम लिया और उसे सूंघा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सरशारी आ गई, जैसे वो किसी नशे में हो। उन्होंने कहा, वाह महानूर, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारे बाग के गुलाब तो सारे सूख गए थे, ये कहाँ से मिला? ये सवाल सुनकर मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने चोरी नज़रों से महानूर भाभी को देखा। वो बड़े इत्मीनान से कुर्सी खींच कर बैठ गई और बोली, बस एक पौधा बचा हुआ था जिस पर आपकी नज़र नहीं गई। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने एक लम्हे के लिए मुझे देखा और आंखें सुकेड़ लीं, जैसे मुझे खामोश रहने का इशारा कर रही हूँ। मैंने लुकमा निगलने की कोशिश की तो वो हलक में फंस गया। मुझे यकीन हो गया था कि ये औरत मेरे भाई को किसी जादू के जोर पर अपने काबू में किए हुए है और अब ये पूरे घर पर कब्जा करने वाली है। दिन गुजरते गए और घर का माहौल बज़ाहिर तो नॉर्मल था, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। महानूर भाभी घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती थी, लेकिन उनका तरीका बहुत अजीब था। वो घंटों का काम मिनटों में कर लेती थी।
कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने उन्हें एक वक्त में 2 जगहों पर देखा है। एक पल वो किचन में होती और दूसरे ही पल वो छत पर कपड़े उतारती नजर आती। मैंने ये बात नोट की कि जब वो घर में चलती तो उनके पैरों की चाप सुनाई नहीं देती थी, चाहे वो लकड़ी के फर्श पर ही क्यों ना चल रही हो। और वो खुशबू, वो यास्मीन की तेज खुशबू अब हर वक्त हमारे घर में बसी रहती थी, चाहे खिड़कियां बंद हो या खुली। अम्मी कहती थी कि महानूर भाभी बहुत सफाई पसंद है, इसलिए घर महकता रहता है। लेकिन मैं जानती थी कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। सबसे ज्यादा अजीब रवैया हमारी बिल्ली मानू का था। वो बिल्ली जो मुझे भी अपने करीब नहीं आने देती थी, अब हर वक्त महानूर भाभी की गोद में पड़ी रहती थी। मैंने कई बार देखा कि मानो घंटों महानूर भाभी के चेहरे को तकती रहती और महानूर भाभी उससे धीमी आवाज में ऐसी जुबान में बातें करती जो मेरी समझ से बाहर थे। उन दोनों के दरमियान जैसे कोई खुफिया राब्ता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके आहत भाई से बात करने का फैसला किया। वो शाम को ऑफिस से आए तो मैं उनके कमरे में चली गई। महानूर भाभी वहां नहीं थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और आहत भाई के पास बैठ गई। मैंने डरते डरते कहा, आहत भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, भाभी के बारे में। आहत भाई ने फाइल से नज़र हटाकर मुझे देखा और मुस्कुराए। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं भाई, पैसों की बात नहीं है। बात यह है कि भाभी वो थोड़ी अजीब है। आहत भाई के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और वो संजीदा हो गए। उन्होंने पूछा, अजीब? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, भाई वो नॉर्मल नहीं लगती। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। वो खाती नहीं है, बस खाने को सूंघती हैं और घर में अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। आहत भाई ने गहरा सांस लिया और मेरी तरफ देखकर नरमी से बोले, आयशा देखो, वो एक बहुत मुख्तलिफ माहौल से आए हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। वो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उनके बारे में ऐसे ख्यालात रखो। मैंने कहा, लेकिन भाई मैंने खुद देखा है कि। आहत भाई ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और उनकी आवाज़ में सख्ती आ गई। आयशा, वो जैसी भी है, मेरी ज़िंदगी में अगर वो ना होती तो मैं आज जिंदा ना होता। मैं उन पहाड़ों में मर चुका होता। उन्होंने मेरी जान बचाई है और मैं नहीं चाहता कि तुम या घर का कोई भी फर्द उनके बारे में कोई शक करे। भाई की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी की ज़ेरे असर हो। मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे लगा कि भाई पर भाभी ने कोई काला जादू कर दिया है और वो मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। मैं मायूस होकर कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि भाई सब कुछ जानते हैं और वो किस कदर बड़ी कुर्बानी देकर खामोश बैठे हैं। उसी रात मेरे साथ वो वाक़या पेश आया जिसने मेरे और महानूर भाभी के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। अम्मी और अब्बू किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर गए हुए थे और आहत भाई किसी बिजनेस डिनर पर देर से आने वाले थे। मैं घर में अकेली थी और टीवी देख रही थी कि अचानक मेरे पेट में शदीद दर्द उठा। ये दर्द इतना शदीद था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये अपेंडिक्स का दर्द था, जो मुझे पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन इतना शदीद नहीं था। मैं सोफे से नीचे कालीन पर गिर गई और दर्द की शिद्दत से तड़पने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे पेट के अंदर कोई खंजर चला रहा है। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा मोबाइल मेज़ पर पड़ा था, लेकिन मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी। मैंने रोते हुए अम्मी को पुकारा, लेकिन घर खाली था। दर्द की लहरें मेरे दिमाग को माउफ कर रही थी और मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगी। तभी अचानक लाउंज की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में मुझे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। हालांकि मैंने कहा था कि महानूर भाभी की चाप नहीं होती, लेकिन उस वक्त वो जानबूझकर कदमों की आवाज़ पैदा कर रही थी। मैंने धुंधली नज़रों से देखा तो महानूर भाभी मेरे करीब आ रही थी। अंधेरे में उनका सफ़ेद लिबास चमक रहा था और उनकी आंखें वो सब्ज रोशनी से दहक रही थी। मैं दर्द के बावजूद उसके खौफ से पीछे खिसकने लगी। वो मेरे पास आई और घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस अपनी गोद में मेरा सर रखा। उनका लम्स बर्फ जैसा था, लेकिन उस वक्त वो ठंडक मुझे सुकून दे रही थी। उन्होंने कहा, डरो मत आयशा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो कमरे में मौजूद ना हो बल्कि कहीं दूर से बोल रही हो। उन्होंने मुझे बाजू में उठा लिया और मैं हैरान रह गई कि मुझ जैसी सेहतमंद लड़की को उन्होंने फूल की तरह उठा लिया था, जैसे मेरा कोई वजन ही ना हो। वो मुझे लेकर ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़े।
درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، لیکن اب مجھے ایک عجیب سا نشہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لائے جہاں گھوپ اندھیرا تھا اور خوشبو بہت تیز تھی۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور میرے پیٹ پر جہاں درد تھا اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ میرے جسم سے لگا، مجھے لگا کہ میرے اندر بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا ہے۔ وہ درد جو جان لیوا تھا اچانک سکڑنے لگا۔ مانور بھابھی نے آنکھیں بند کر لی اور ان کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ کسی ایسی زبان میں کچھ پڑھ رہی تھیں جو دنیا کی کوئی زبان نہیں لگتی تھی۔ وہ الفاظ بھاری اور قدیم تھے، جیسے پتھروں کے ٹکرانے کی آواز ہو۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے نیلے رنگ کی روشنی نکل رہی ہے جو میرے جسم میں جذب ہو رہی تھی۔ میں خوفزدہ تھی، لیکن میرا درد ختم ہو رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ شدید درد غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں ہامتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے اپنے پیٹ کو چھو کر دیکھا۔ وہاں درد کا نام و نشان نہیں تھا۔ مانور بھابھی میرے سامنے کھڑی تھی اور اب ان کا چہرہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے انہوں نے اپنی بہت ساری توانائی خرچ کر دی ہوں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، عائشہ، یہ بات ہمارے درمیان راز رہے گی، نندرانی، ورنہ تم مجھے کھو دو گی، اور شاید اپنے بھائی کو بھی۔ ان کے لہجے میں دھمکی نہیں تھی، بلکہ ایک التجا اور اداسی تھی۔ میں نے گامتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں بھابھی؟ آپ انسان نہیں ہیں نا؟ مانور بھابھی نے تلخ سے مسکراہٹ سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ میں یہاں صرف محبت کے لیے ہوں، کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئی۔ اس رات ہم دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خفیہ بانڈنگ بن گئی۔ میں اب بھی ان سے ڈرتی تھی، لیکن اب اس ڈر میں احسان مندی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے آہد بھائی امی کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن میری نظریں اب بدلی ہوئی تھیں۔ میں جان گئی تھی کہ وہ ایک جن ذاتی ہے جو انسانی روپ میں ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ اگلے چند دن سکون سے گزرے، لیکن میں نوٹ کر رہی تھی کہ مانور بھابھی کچھ پریشان رہنے لگی ہیں۔ وہ بار بار کھڑکیوں سے باہر جھانکتی، جیسے کسی کے آنے کا ڈر ہو۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، میں اور مانور بھابھی لان میں چائے پی رہے تھے۔ اچانک گیٹ کے باہر ایک کالا کتا نمودار ہوا۔ وہ عام کتا نہیں تھا، اس کا قد بہت بڑا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ گیٹ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور گھر کی طرف منہ کر کے عجیب سی آوازیں نکالنے لگا، جو نہ بھونکنے کی تھی اور نہ رونے کی۔ مانور بھابھی کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا اور ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھی اور گھبرا کر بولی، وہ آ گیا، وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون بھابھی، کون آ گیا ہے؟ مانور بھابھی نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ وہ ایک پیالے میں پانی لے کر آئیں اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا۔ پھر وہ دیوانہ وار گھر کے تمام دروازوں اور کھڑکیوں کی چوکھٹ پر اس پانی سے لکیریں کھینچنے لگی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، بھابھی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ وہ بولی، عائشہ، یہ حسار ہے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو وہ اندر آ جائے گا اور تم سب کو مار دے گا۔ میں بری نظر سے بچا رہی ہوں، بس تم دعا کرو کہ یہ حسار نہ ٹوٹے۔ باہر کتے کی آوازیں وحشتناک ہوتی جا رہی تھیں اور گھر کے اندر کا ماحول دم گھٹنے والا ہو گیا تھا۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ میری جنزادی بھابھی کسی بہت بڑی مصیبت سے بھاگ کر یہاں آئی ہیں اور اب وہ مصیبت ہمارے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ آہد بھائی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے اور ہم دو لڑکیاں اس خوفناک بلا کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلی تھیں، جو باہر اندھیرے میں اپنی سرخ آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ رات کا وہ خوفناک پہر جیسے تھم سا گیا تھا اور باہر موجود وہ کالا کتا یا جو بھی بلا تھی وہ صبح کی اذانیں ہوتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ مگر اس کے جانے کے بعد بھی مانور بھابھی کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ساری رات جے نماز پر بیٹھی رہی تھی اور ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ میں بھی ڈر کے مارے ان کے کمرے میں ہی قالین پر لیٹ گئی تھی، کیونکہ مجھے اکیلے اپنے کمرے میں جانے سے وحشت ہو رہی تھی۔ صبح جب روشنی پھیلی تو گھر کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، مگر دیواروں پر ایک عجیب سی اداسی جمی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مانور بھابھی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ان کا رنگ جو ہمیشہ چمکتا تھا آج کچھ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں، مگر ان کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔
मैं उनके पास गई और आहिस्ता से पूछा, भाभी वो चीज़ क्या थी जो कल रात बाहर थी? महानूर भाभी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर नजरें चुरा ली। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आयशा वो बस एक वहम था, तुम ज्यादा मत सोचो वरना बीमार पड़ जाओगी। मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रही हैं। वो मुझे डराना नहीं चाहती थी, मगर मेरा दिल कह रहा था कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत भारी होने वाला है। आहत भाई जब नाश्ते की मेज़ पर आए तो वो भी कुछ परेशान लग रहे थे। उन्होंने महानूर भाभी से पूछा कि तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? क्या रात को नींद नहीं आई? महानूर भाभी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बस आहत सर में थोड़ा दर्द था इसलिए नींद नहीं आई। आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। मैंने आहत भाई को बताने के लिए मुंह खोला, मगर महानूर भाभी ने मेज़ के नीचे मेरा पाँव दबा दिया और मुझे अपनी वो खौफनाक आंखें दिखाईं जिनमें साफ लिखा था कि खामोश रहो। मैं चुप हो गई, मगर मेरे अंदर का तजस्सुस मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरी भाभी कौन है और उनके पीछे कौन सी मुसीबत लगी हुई है। उसी शाम हमें अम्मी की तरफ से एक करीबी रिश्तेदार की शादी में जाने का बुलावा आया। अम्मी ने कहा कि हम सबको जाना है क्योंकि वो बहुत करीबी लोग हैं। महानूर भाभी ने पहले तो इनकार किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर आहत भाई के इसरार पर वो मान गई। हम सब तैयार होने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। मैं तैयार होकर जब महानूर भाभी के कमरे में गई तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी जेवर पहन रही थी। उन्होंने गहरे सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था और वो इस कदर हसीन लग रही थी कि इंसान पलक झपकना भूल जाए। मैं उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई और आईने में उनको देखने लगी। मैंने कहा, भाभी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल किसी शहजादी की तरह। उन्होंने मुस्कुरा कर आईने में मुझे देखा और कहा, शुक्रिया आयशा, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन तभी मेरी नज़र आईने में मौजूद उनके अक्स पर पड़ी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आईने में मेरा अक्स तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, मगर मेरे साथ खड़ी महानूर भाभी का अक्स धुंधला था। वहाँ उनका चेहरा या जिस्म नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि सिर्फ एक रोशनी का हाला था, एक सफ़ेद सी चमक जो इंसानी शक्ल से मुशाबे तो थी मगर उसमें इंसानी नकूश नहीं थे। मैंने घबरा कर अपनी आंखें मली कि शायद मुझे धोखा हो रहा है, मगर मंजर वही था। मैंने लड़ती हुई आवाज़ में कहा, भाभी ये आईने में आप नज़र क्यों नहीं आ रही? ये क्या है भाभी? मेरा इतना कहना था कि महानूर भाभी का हाथ रुक गया। उन्होंने घबरा कर आईने की तरफ देखा और फिर एकदम से उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे कुछ समझाने की बजाय अपनी आंखें बंद की और अचानक ड्रेसिंग टेबल का वो बड़ा शीशा जोरदार धमाके से टूटकर बिखर गया। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए। मैं चीख मारकर पीछे हटी। महानूर भाभी मेरी तरफ घूमी और तेजी से बोली, ये पुराना आईना था आयशा, शायद ख़राब था इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। जाओ जल्दी जाओ, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। उनकी सांसें फूली हुई थी और वो मुझे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर अब मैं जाने वाली नहीं थी। मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने उनका हाथ झटक दिया और चीख कर बोली, बस बहुत हो गया भाभी, मुझे अब और झूठ नहीं सुनने। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। वो फूलों का खिलना, वो आपका बर्फ जैसा लम्स, वो काला कुत्ता और अब ये आईना। आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और आप इंसान नहीं हैं। मुझे पता चल गया है। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अभी नीचे जाकर सबको बता दूंगी, चाहे फिर आप मुझे मार ही क्यों न दे। मेरी बात सुनकर महानूर भाभी जैसे बेजान हो गई। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। उनके कंधे हिलने लगे और कमरे में सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। वो रो रही थी और उनके रोने की आवाज़ भी आम इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि हवा के रोने जैसी थी। मैं सहम कर उनके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने सर उठाया तो उनकी आंखों का रंग मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब वो नीली नहीं बल्कि शौं जैसी सुनहरी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और इंतहाई दुख भरे लहजे में बोली, तुम ठीक कहती हो आयशा, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं कोहकाफ की एक शहजादी हूँ और मेरा ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है जहाँ तुम लोग रहते हो। उनके मुंह से ये तराफ सुनकर अगरचे मुझे पहले से शक था, मगर फिर भी मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने कांपते हुए पूछा, तो फिर आप यहाँ मेरे भाई के साथ क्या कर रही हैं? क्या आप उन्हें मारने आई हैं? महानूर भाभी ने तड़प कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं आयशा, खुदा के लिए ऐसा मत सोचना।
میں आहत سے محبت کرتی ہوں، ایسی محبت جو ہماری دنیا میں ممنوع ہے۔ تمہیں یاد ہے आहत پہاڑ سے گرا تھا، وہ گر کر مرنے کے قریب تھا عائشہ، اس کی سانسیں ختم ہونے والی تھیں۔ وہ میں تھی جس نے اسے گرتے ہوئے دیکھا اور تھام لیا۔ میں نے اپنی دنیا کا سب سے بڑا قانون توڑا اور اپنی زندگی کی سانسیں اس کے اندر پھونک دی۔ میں نے اسے بچا لیا، مگر ایسا کرنے سے میں اپنی برادری کی مجرم بن گئی۔ اب आहत کی زندگی میری سانسوں سے جڑی ہے۔ اگر میں اسے چھوڑ کر واپس گئی یا مجھے کچھ ہو گیا تو आहत بھی اسی لمحے مر جائے گا، کیونکہ اس کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ میرا دیا ہوا تحفہ ہے۔ میں یہاں اس کی زندگی کی محافظ بن کر بیٹھی ہوں۔ ماہنور بھابی کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں جسے ایک بلا سمجھ رہی تھی وہ تو میرے بھائی کی مسیحا نکلی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھابی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں کتنا غلط سوچا۔ مگر وہ کالا کتا کون تھا؟ ماہنور بھابی نے خوفزدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، وہ ظالم جن ہے، میرے قبیلے کا سب سے خطرناک محافظ اور جلاد۔ میرے والد نے اسے مجھے ڈھونڈنے اور سزا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مجھے لینے آیا ہے عائشہ، اور اگر میں اس کے ساتھ واپس نہ گئی تو وہ اس پورے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ وہ بھی صرف موقع کی تلاش میں ہے اور میرا حصار کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک پورے گھر کی لائٹس ایک جھٹکے سے بند ہو گئیں اور باہر طوفانی ہوا چلنے لگی۔ کھڑکیاں اتنے زور سے کھڑکنے لگیں جیسے کوئی انہیں توڑ کر اندر آنا چاہتا ہے۔ ماہنور بھابی ایک دم کھڑی ہو گئی اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، وہ آ گیا ہے عائشہ، اس نے میرا حصار توڑ دیا ہے۔ اب یہاں رہنا خطرناک ہے، ہمیں आहत کے پاس جانا ہوگا۔ ہم اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا اور ہوا کا ایک بگولا گھر کے اندر چکر لگا رہا تھا۔ چیزیں اپنی جگہ سے اڑ رہی تھیں اور ڈیکوریشن پیسز گر گر کر ٹوٹ رہے تھے۔ امی اور ابو کی گھبرائی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ आहत بھائی شاید ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے، یا شاید وہ بھی اسے طوفان میں کہیں پھنس گئے تھے۔ ماہنور بھابی مجھے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھیں کہ اچانک مین دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور وہ کالا سایہ جو کل رات کتے کی شکل میں تھا اب ایک دیو ہیکل دھوئیں کے ستون کی شکل میں اندر داخل ہوا۔ اس کی دو سرخ آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کی آواز کسی بھوکے شیر کی دھاڑ جیسی تھی جس نے پورے گھر کو ہلا کے رکھ دیا۔ امی اور ابو چیخ مار کر صوفے کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ سایہ سیدھا ہماری طرف بڑھا اور ایک بھاری اور کرخت آواز گونجی، ماہنور اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، بادشاہ کا حکم ہے کہ تمہیں واپس لایا جائے یا یہیں فنا کر دیا جائے۔ میں خوف سے ماہنور بھابی کی قمیض میں منہ چھپا کر کانپ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ آج ہماری موت یقینی ہے، مگر تبھی ماہنور بھابی نے مجھے پیچھے دھکیلا اور آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی ظالم، میں نے انسانی محبت کو چنا ہے اور میں آخری سانس تک اس کی حفاظت کروں گی۔ یہ کہتے ہی ماہنور بھابی کے جسم سے ایک تیز نور نکلنا شروع ہوا۔ ان کا انسانی روپ بدلنے لگا اور لباس ہوا میں لہرانے لگا۔ ان کے ہاتھ میں روشنی کی تلوار نمودار ہو گئی۔ یہ ان کی اصل نوری جناتی شکل تھی جو انتہائی خوفناک مگر پرشکوہ تھی۔ وہ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے اپنی اصل شکل میں آ چکی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ گھر کا منظر اب کسی میدان جنگ جیسا تھا۔ ایک طرف وہ سیاہ شیطانی سایہ تھا اور دوسری طرف ماہنور بھابی کا نورانی وجود۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے اور فضا میں چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ میں فرش پر گری پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ کالا سایہ آگے بڑھا اور اس نے آنکھ کا ایک گولا ماہنور بھابی کی طرف پھینکا۔ بھابی نے اپنی نوری تلوار سے اسے روکا، مگر دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہ پیچھے جا گرے۔ وہ انسانی دنیا میں اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کر سکتی تھیں، یہ ان کی مجبوری تھی اور دشمن اس بات کو جانتا تھا۔ وہ کالا جن کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، تم کمزور ہو چکی ہو شہزادی، تم ایک حقیر انسان کے لیے اپنی لافانی زندگی برباد کر رہی ہو، اب مرو اس کے ساتھ۔ وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ اچانک دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ بجلی کڑکی اور روشنی میں ہم نے دیکھا کہ आहत بھائی دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک عجیب سا قدیم خنجر تھا اور چہرے پر خوف کی بجائے غضب کا تاثر تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ आहت بھائی یہ سب دیکھ کر بھاگے کیوں نہیں یا حیران کیوں نہیں ہوئے۔
مگر اگلے ہی لمحے آہد بھائی نے جو کیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ بھاگ کر مہنور بھابھی کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور اس کالے جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں بولے، خبردار اگر تم نے میری بیوی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا، میں جانتا تھا تم آؤ گے اور میں تمہارے لیے تیار تھا۔ آہد بھائی کا یہ انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس راز سے کبھی انجان تھے ہی نہیں۔ وہ شروع دن سے جانتے تھے کہ ان کی بیوی کون ہے اور وہ کس خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ آہد بھائی کی للکار سن کر وہ کالا جن ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا اور اس کی سرخ آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ایک معمولی انسان اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت کر رہا ہے۔ لاؤنج میں خوفناک خاموشی چھا گئی تھی، جس میں صرف طوفانی ہوا کا شور اور ہماری تیز چلتی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں فرش پر بیٹھی آہد بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت مجھے کوئی عام انسان نہیں بلکہ کسی داستان کا ہیرو لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موجود خنجر کی دھار پر ایک نیلی سی روشنی ناچ رہی تھی، جو شاید انہیں مہنور بھابھی نے پہاڑوں میں دیا تھا۔ کالا جن کہہ لگا کر ہنسا اور اس کی آواز سے گھر کی دیواریں لرز اٹھی۔ اس نے حقارت سے آہد بھائی کو دیکھا اور بولی، اے نادان انسان، تو مٹی کا بنا ہوا کھلانا ہے اور میں آگ کی مخلوق ہوں۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ لوہے کا ٹکڑا مجھے روک پائے گا؟ ہٹ جا میرے راستے سے، ورنہ میں تجھے راکھ بنا دوں گا اور تیری بیوی کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آہد بھائی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، مگر ان کی آواز میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ انہوں نے خنجر کو مضبوطی سے تھاما اور بولے، میں مٹی کا ضرور ہوں ظالم، لیکن میرے سینے میں جو محبت ہے وہ تمہاری آگ سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے مہنور سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا آخری سانس تک محافظ بنوں گا، اور آج وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ تم میری لاش پر سے گزر کر ہی مہنور تک پہنچ سکتے ہو۔ مہنور بھابھی جو زمین پر گری ہوئی تھی، انہوں نے تڑپ کر کہا، نہیں آہد، پیچھے ہٹ جائیں، یہ بہت طاقتور ہے، یہ آپ کو مار دے گا۔ مگر آہد بھائی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کالے جن کا صبر جواب دے گیا اور اس نے ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ آہد بھائی پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے سیاہ آگ کا ایک کوڑا نکلا جو سیدھا آہد بھائی کی گردن کی طرف لپکا۔ میں چیخ مار کر آنکھیں بند کر گئی کہ اب سب ختم ہو گیا، مگر اسی لمحے ایک تیز روشنی کا جھماکہ ہوا اور مہنور بھابھی نے بجلی کی تیزی سے بیچ میں آ کر وہ وار اپنے اوپر لے لیا۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی اور مہنور بھابھی دور جا گرے۔ ان کا نورانی وجود کانپنے لگا اور ان کی چمک مدھم پڑنے لگی۔ آہد بھائی پاگلوں کی طرح ان کی طرف لپکے، مگر کالے جن نے انہیں ہوا میں ہی دبوچ لیا اور اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ آہد بھائی کے منہ سے خون نکل آیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میرا بھائی اور بھابھی دونوں موت کے دہانے پر تھے اور میں بے بسی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ کالا جن فتح مندانہ انداز میں آگے بڑھا اور بولا، دیکھ لیا انجام، محبت کمزوروں کا سہارا ہے اور طاقت صرف نفرت میں ہے۔ اب میں تم دونوں کی جان نکالوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ آہد بھائی کی طرف بڑھ رہا تھا جو درد سے کرا رہے تھے۔ اسی لمحے میرے دماغ میں مہنور بھابھی کی کہی ہوئی بات گونجی کہ جنزادی کی طاقت اس کی راز میں ہوتی ہے، لیکن اس کی جیت انسان کی دعا اور ہمت میں ہوتی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں یہاں صرف رونے کے لیے نہیں ہوں، میرے پاس وہ ہتھیار ہے جو ان آگ کی پتلیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے لرزتے ہونٹوں کو جنبشتے اور پوری قوت سے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ میری آواز شروع میں مدھم تھی، مگر پھر وہ ایک چیخ میں بدل گئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جیسے قرآنی الفاظ میرے منہ سے نکلے، فضا کا رنگ بدلنے لگا۔ میرے پڑھتے ہی وہ کالا جن جو آہد بھائی کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک رک گیا اور اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ چیخنے لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہو۔ میری آواز میں غیبی طاقت آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مہنور بھابھی کا مدھم پڑتا ہوا وجود دوبارہ روشن ہونے لگا ہے۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ انہوں نے ہمت جمع کی اور دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ ادھر کالا جن تکلیف سے دوہرا ہو رہا تھا۔ اس کے جسم سے سیاہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا، جیسے وہ اندر سے جل رہا ہو۔ مہنور بھابھی نے اپنی نوری تلوار اٹھائی اور پوری طاقت سے نعرہ مارتے ہوئے کالے جن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ کالا جن اسے برداشت نہ کر سکا۔ اس کا ایک بازو کٹ کر دور جا گرا اور وہ دردناک آواز میں چیخا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں اس کی دال نہیں گلے گی،
کیونکہ نوری کلام اور جنزادی کے مشترکہ طاقت کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ کہ اس نے نفرت بھری نظروں سے ہم سب کو دیکھا اور جاتے جاتے ایک زہریلی پھنکار ماری۔ اس کے منہ سے کالا دھواں نکلا جو سیدھا ماہنور بھابھی کے سینے سے ٹکرایا۔ کالا جن تو غائب ہو گیا اور طوفان تھم گیا، مگر ماہنور بھابھی اس آخری وار کی تاب نہ لا سکی اور زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ گھر کی لائٹس واپس آ گئی، مگر ہمارے لیے ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ آہد بھائی گرتے پڑتے ماہنور بھابھی کے پاس پہنچے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ماہنور بھابھی کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کا جسم کبھی انسانی شکل اختیار کرتا اور کبھی دھوئیں میں بدلنے لگتا۔ وہ اپنی شکل برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ان کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ انہوں نے آہد بھائی کی گال پر اپنا کامتا ہوا ہاتھ رکھا اور انتہائی کمزور آواز میں بولی، آہد، مجھے جانا ہوگا۔ وہ وار زہریلا تھا۔ اب میں انسانی دنیا میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اگر میں یہاں رہی تو میرا یہ جلتا ہوا وجود آپ کو بھی جلا دے گا۔ مجھے جانے دیں آہد۔ میری اور آپ کی کہانی یہیں تک تھی۔ آہد بھائی کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں تھا۔ انہوں نے زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں ماہنور، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم نے مجھے زندگی دی تھی، اب میں تمہیں زندگی دوں گا۔ ہم نے جینے مرنے کی قسم کھائی تھی۔ آہد بھائی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ خنجر اٹھا لیا جو پاس ہی پڑا تھا۔ ماہنور بھابھی نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ نہیں آہد، یہ مت کرنا، یہ بہت خطرناک ہے، اس سے آپ کی جان جا سکتی ہے۔ مگر آہد بھائی نے ان کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے خنجر کی نوک اپنے ہتھیلی پر رکھی اور زور سے دبا دی۔ سرخون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ آہد بھائی نے اپنا سرخ آلود ہاتھ ماہنور بھابھی کے ماتھے پر رکھ دیا اور چیخ کر بولے، میں آہد اپنے خون سے تمہیں اس دنیا میں قید کرتا ہوں۔ آج سے تم نہ جن ہو نہ پری، تم صرف میری ہو۔ انسانی خون کا یہ بندھن تمہیں کہیں جانے نہیں دے گا۔ جیسے ہی آہد بھائی کا گرم خون ماہنور بھابھی کے ٹھنڈے ماتھے پر لگا، ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی۔ ماہنور بھابھی کا جسم زور سے جھٹکا اور وہ دھواں جو ان کے وجود سے نکل رہا تھا وہ اچانک ختم ہو گیا۔ ان کا چہرہ جو مدھم پڑ رہا تھا دوبارہ روشن ہو گیا اور ان کی سانسیں بحال ہو گئی۔ یہ ایک قدیم اور خطرناک عمل تھا جس نے آگ اور مٹی کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا۔ اب وہ آدھی جن اور آدھی انسان بن چکی تھی اور ہمیشہ کے لیے زمین پر قید ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب امی اور ابو ڈرتے ڈرتے لاؤنج میں آئے تو منظر بدل چکا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھری پڑی تھیں اور آہد بھائی ماہنور بھابھی کو پانی پلا رہے تھے۔ امی نے روتے ہوئے پوچھا، بیٹا یہ کیا قیامت ٹوٹی تھی؟ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ آہد بھائی نے بڑی مہارت سے بات بنائی اور کہا، امی کچھ ڈاکو گھر میں گھس آئے تھے۔ وہ بہت خطرناک لوگ تھے، لیکن میں نے اور ماہنور نے مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گئے۔ ماہنور کو تھوڑی چوٹ آئی ہے لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ امی اور ابو نے سکھ کا سانس لے اور آہد بھائی کی بہادری کے گن گانے لگے۔ میں کونے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہی تھی اور میری اور ماہنور بھابھی کی نظریں ملی۔ انہوں نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ میرا راز اب تمہارے سینے میں دفن ہے۔ میں اب صرف ان کی نند نہیں تھی بلکہ ان کی رازدار بھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے کتنا بڑا جوا کھیلا ہے۔ اس رات کے بعد ماہنور بھابھی کافی دن بیمار رہی۔ ان کا جسم پہلے جتنا ٹھنڈا نہیں تھا مگر اب بھی نارمل نہیں تھا۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے خاص ماحول کی ضرورت تھی، اس لیے آہد بھائی نے ان کے کمرے میں ہر وقت ٹھنڈک اور خوشبو کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ کالا جن دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب ماہنور مکمل طور پر انسانی دنیا کا حصہ بن چکی ہیں اور ان پر کوہ کاف کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ کئی مہینے گزر گئے اور زندگی اب اپنی ڈگر پر آ گئی۔ سردیوں کی ایک ٹھنڈی رات تھی اور ہم سب لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ہیٹر جل رہا تھا اور کمرے میں ایک پرسکون گرمائش تھی۔ آہد بھائی صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور ماہنور بھابھی ان کے ساتھ بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تو مجھے ان کی آنکھوں میں وہی محبت نظر آئی جس نے دو مختلف دنیاؤں کو ایک کر دیا تھا۔ میں نے غور سے ماہنور بھابھی کو دیکھا۔ وہ بظاہر بالکل نارمل لگ رہی تھی، بالکل ایک عام گھریلو خاتون کی طرح، لیکن پھر میری نظر ان کے پیروں پر گئی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان کے پیر قالین پر نہیں تھے بلکہ زمین سے 2 انچ اوپر ہوا میں معلق تھے۔ وہ آج بھی زمین پر قدم نہیں رکھتی تھیں۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر ایک آنکھ دبا دی
اور انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ لی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ عائشہ یہ ہمارا راز ہے۔ میں نے بھی آنکھ مار دی اور دل میں سوچا میری بھابھی اس دنیا کی نہیں ہے، لیکن وہ اس گھر کی رحمت ہے۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی اور ہمارا گھر ایک ایسے راز کا امین تھا جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ محبت کی طاقت نے جادو کو شکست دے دی تھی، اور اب ہم سب ایک ایسی خوشی میں زندہ تھے جس میں تھوڑا سا خوف اور بہت سارا پیار شامل تھا، اور یوں جنزادی کا وہ سایہ جو کبھی ہمیں ڈراتا تھا اب ہمارا محافظ بن چکا تھا۔ یہی ہماری کہانی کا اختتام تھا اور ایک نئی پراسرار زندگی کی شروعات۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔